ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی مثالیں تورات میں بھی بیان کر دی تھی، میں نے ان کی مثالیں انجیل میں بھی بیان کر دی تھی۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، آقا نبی کریم نے اعلان کیا رسالت کا، تو آقا کی رسالت کے موقع کے گواہ کون ہے؟ زبان چپ نہ رہے، گواہان رسالت کون ہے؟ گواہان نبوت کون ہے؟ بتاؤ کیسے گواہ ہے؟ متقی ہے کہ کوئی نہیں؟ اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک حزب اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ گواہ تو میرے نبی کی نبوت کے ہیں، جماعت میری ہے، جماعت میری ہے۔ اور جن کو اللہ نے اپنی جماعت کہا، ان پہ جو بھونکے گا، یہ میرا اور تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ یہ کس کا بندوا سے؟ جو اللہ کی جماعت پہ بھونکنے سے شرماتا نہیں ہے، وہ میرا تیرا بھائی ہو سکتا ہے، وہ دین کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، وہ دین کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس سے بیٹھنے کھڑے ہونے یا اس سے گلے ملنے ملانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اسلام کو ترقی اس سے مل سکتی ہے، سارے بلندوا سے مل سکتی ہے۔ بابا جو اللہ کی جماعت کی حیا نہیں کرتا، میں ایسی جماعت کی حیا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی جماعت پہ غیرت نہیں کھاتا، میں ایسے بے غیرت کی حیا نہیں کر سکتا، میں ایسے خنزیر کی حیا نہیں کر سکتا، میں ایسے لعین و ملعون و زندیق و مرتد کی حیا نہیں کر سکتا۔ جو صدیق کو سلام نہیں کرتا، میں ایسے زندیق کو سلام نہیں کر سکتا۔ جو فاروق کو سلام نہیں کرتا، میں ایسے لعنتی کو سلام نہیں کر سکتا۔ جو میری ماں عائشہ پہ لعنت کرنا عبادت سمجھتا ہو، میں اس پہ لعنت کرنا 1000 درجے اس سے بڑی عبادت سمجھتا ہوں، اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اگر تو اپنی دکان کے لیے مرنا اسے تو خیرت سمجھتا ہے، تو میں ایمان کے لیے مرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ وہ فخر کے ساتھ بلند آواز سے کہیں، اور صحابہ کرام کا مقدس نام اپنی زبانوں سے بلند کیجئے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں، اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں، اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں، اور ناموں سے صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، تشریف رکھے ہوئے در اصحاب رسول کے غیور جانباز جیال نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرے انتہائی قابل احترام برادر عزیز مجاہد اسلام محترم المقام جناب حضرت مولانا محمد عثمان تقی صاحب سلمہ اللہ تعالی، جملہ جماعتی ذمہ داران، عہدیداران و کارکنان، بالخصوص مقامی یونٹ سے تعلق رکھنے والے
جماعتی جتنے بھی ذمہ دار عہدیدار اور کارکن ساتھی ہیں یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس پرفتن دور میں اپنے کاز اور اپنے مشن پر کاربن رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آج کی یہ بابرکت کانفرنس منعقد کر کے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان حضرات کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ جماعتی ضلعی ذمہ داران کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کے ہاں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے قبل علماء کرام کی قیمتی گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ دعا کیجیے مالک لم یزل مجھے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حق و صداقت بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز ہی میں عرض کر دوں کہ کچھ جسمانی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ بیٹھ کر گفتگو کرنا ہمارے لیے دشوار ہوتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو مجھ سمیت تمام امراض جسمانیہ روحانی سے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، کافی وقت بیت چکا ہے۔ آج کی اس بابرکت کانفرنس کا عنوان بھی انتہائی بابرکت ہے، مقدس ہے، معطر و معمر ہے۔ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ فیصل آباد پہلی مرتبہ میں نہیں آیا، اس سے قبل بھی آنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا ایک نظریے اور ایک مشن اور کاز اور ایک سنجیدہ قافلے کے ساتھ تعلق ہے۔ سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں، سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، وقت نہ اپنا ضائع کرتے ہیں نہ عوام کا کرتے ہیں۔ میں جتنی دیر گفتگو کروں گا کوشش یہی ہوگی کہ نظریاتی، اصلاحی اور تربیتی انداز میں گفتگو ہو جس کے ساتھ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی وابستہ ہے۔ آپ بھی اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کرنے کی کوشش کیجیے۔ زمانے کے حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ بحیثیت ایک خطیب یا ایک عالم مجھ سے حالات کیا تقاضا کرتے ہیں میں اس کو بخوبی جانتا ہوں۔ بحیثیت جماعتی ایک ذمہ دار ہونے کی مجھ سے میری ذمہ داری کیا تقاضا کرتی ہے، مجھے بخوبی اس کا علم ہونا چاہیے اور مجھے سمجھنا چاہیے۔
وقت گزاری کا وقت گزر چکا ہے، فتنے پھیلتے جا رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کسی نہ کسی شہر میں یا سوشل میڈیا پر شعائر اسلام کی توہین نہ ہوتی، بالخصوص جماعت پیغمبر کی گستاخی نہ ہوتی۔ کوئی ایسا دن نہیں۔ ایسے حالات میں ایک عالم اور ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری نبھانے سمجھنی چاہیے اور ادا کرنی چاہیے، ورنہ 5-10 منٹ میں بھی آپ حضرات کو 1-2 واقعات 2-4 لطیفے سنا کے ذہنی تلذذ میں بھی حاصل کر سکتا ہوں اور آپ کو بھی محظوظ کر سکتا ہوں، لیکن مجھ سے میری ذمہ داری یہ تقاضا نہیں کر رہی۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو قبل از وقت اس بات کا علم ہو کہ میں کس انداز میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے کس انداز میں گفتگو سماعت کرنے کا تقاضا کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ دین اور ایمان سمجھ کر قرآن و سنت کے دلائل کو ایمانی تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں اس عزم کے لیے؟ یہ آغاز میں اس لیے بتا دیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو کئی قسم کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ مجھ سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ میں آپ کو ہنساؤں گا، خود ہنسوں گا۔ کسی کی ماں کو چوک چوراہے پہ سرعام گالیاں بکی جاتی ہوں اور وہ اولاد ہنستی رہے، زمانہ اس اولاد کو کبھی غیرت مند تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ سنجیدہ مزاج آدمی ہوں اور سنجیدہ مشن رکھتا ہوں، سنجیدہ انداز رکھتا ہوں، اور جب تک زندگی ہے اسی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کاز اور انداز پہ قائم رہتے ہوئے ہم زندگی کے دن اور راتیں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ دور دراز کے اور دن رات کے سفر ہماری اپنی ذات کے لیے، مفادات کے لیے نہیں ہے، میرا رب گواہ ہے۔ ایک مشن کاز اور نظریہ ہے جو ہمیں لیے پھر رہا ہے، سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ سکون کا سانس ہم تب لیں گے جب ہماری زندگیوں میں نبوت کے تمام گواہوں کو آئینی تحفظ ملے گا۔ سکون ہمیں تب نصیب ہوگا، تب اطمینان کی نیند سو سکیں گے جب بھونکنے والی کوئی بھی زبان ہو سرعام چوک پہ کاٹی جائے گی اور اس کے لیے قانون بنایا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ تھا، ہے اور یہ مرد دم تک رہے گا۔
اور مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید کامل ہے کہ یہ کامیابی ہمیں ملے گی اور بہت جلد ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، عنوان ہے گواہان نبوت۔ قانون دنیا کا ہو یا قانون شریعت کا ہو، دونوں میں فیصلہ کرتے ہوئے گواہ کی ایک بنیادی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ گواہ کی گواہی پر فیصلہ کیا جاتا ہے، مقدمہ جیتا جاتا ہے، کیس لڑا جاتا ہے۔ اور جس مدعی کے پاس اپنے دعوے پر گواہ نہ ہوں، اس کے دعوے کو ماننے کے لیے کوئی بھی ذی شعور آدمی تیار نہیں ہوتا۔ میں رسمی گفتگو نہیں کر رہا اور نہ میں کرنے کا عادی ہوں۔ اچھی طرح میری بات کو ذہن نشین کیجیے گا کہ دنیاوی قانون ہو یا شریعت کا قانون ہو، دونوں میں گواہ کی بنیادی حیثیت ہے اور بہت اعلیٰ مقام ہے۔ مقدمہ دائر کرنے کے بعد ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مقدمہ جیت جاؤں۔ کیس دائر کرنے کے بعد ہر ایک مدعی یہ چاہتا ہے کہ میں کیس جیت جاؤں، فاتح بن جاؤں۔ مگر اس بندے کو اور مدعی کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ فاتح بننے کے لیے، مقدمہ جیتنے کے لیے بنیادی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تجھے پیش کرنی ہوگی، اور سب سے اول جس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے اسے گواہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن میں عقل اور شعور والوں کی بات کروں گا کہ آپ کسی بھی ذی عقل اور ذی شعور بندے سے پوچھیں گے جو مدعی بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو، تو آپ ضرور یہ سوال کریں گے کہ آپ کے پاس، آپ کے دعوے پر آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہوتا کہ کسی شخص نے دعویٰ کیا اور اسی وقت اس کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک مدعی ہوتا ہے، دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے۔ ایک دعویٰ کرتا ہے، دوسرے پہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مدعی دعویٰ کرنے والے کو کہا جاتا ہے، مدعا علیہ اسے کہا جاتا ہے جس پہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے۔ دعویٰ کرنے کے بعد مدعی کو لوگ یوں نہیں چھوڑتے۔ عدالت کا جج ہے تو وہ پوچھتا ہے تیرے دعوے پر گواہ کون ہے؟ پنچایت کا بڑا ہے، سردار ہے تو وہ بھی پوچھتا ہے دعوے پر بولنا پڑے گا جی۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ آپ
شرعی عدالت میں جائیں گے اور کسی قاضی کے سامنے اپنا کیس دائر کریں گے اور دعویٰ کریں گے تو قاضی صاحب بھی آپ سے کیا پوچھیں گے؟ گواہ پیش کرو اگر دعوے کو ثابت کرنا ہے۔ دعویٰ کس چیز کا ہے؟ دعویٰ مکان کا ہے، جائیداد کا ہے، زمین کا ہے، دکان کا ہے، مارکیٹ کا ہے، پلازے کا ہے، چند گز اراضی کا ہے، چند مرلوں پر مشتمل پلاٹ کا دعویٰ ہے۔ تو بھائی معاملہ اور دعویٰ جب دکان اور مکان کا ہو تو گواہ ضروری ہے، گواہ ضروری ہے۔ جب تک تو گواہ پیش نہیں کرتا تو دکان حاصل نہیں کرتا۔ زبان سے بولو، اس کو اللہ نے زبان دی ہے، کہہ دو الحمدللہ، الحمدللہ کہہ دیے، اللہ کا شکر ادا کر لیے۔ تو شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حق کی گواہی دو، کیا سچ بات کہو۔ اللہ نے یہ زبان جو دی ہے نا ہر بول کے لیے نہیں دی، یہ ذہن میں رکھنا۔ بہت سارے لوگ جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی دوستی ہے، تعلق ہے، یارانہ ہے، برادری ہے، خاندان ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو اللہ کی دی ہوئی زبان کو جھوٹی گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ بھائی مدعی نے دعویٰ کیا ہے، یہ جیت گیا، گواہی اس نے دی اور گواہی جھوٹی دی، گواہی جھوٹی، سب کچھ ملا اسے، دکان ملی تو اس کو، مکان ملا تو جائیداد ملی تو اس کو، زمین ملی تو، یہ جھوٹی گواہی دینے والا مفت میں کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ کچھ تو عقل کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ بھئی تو جھوٹی گواہی دے کے خود کو جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ سب کچھ تو مدعی کو مل رہا ہے۔ اور پھر تیری جھوٹی گواہی کی وجہ سے ایک غلط فیصلہ صادر ہوا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم حق اور سچ کی تمیز نہیں کرتے، حق اور باطل کی تمیز، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، حالانکہ کرنی چاہیے، اللہ نے عقل اسی لیے تو دی ہے۔ دعویٰ ہے مکان کا، دعویٰ ہے دکان کا، دعویٰ ہے زمین کا، دعویٰ ہے جائیداد کا، دعویٰ ہے وراثت کا۔ فیصلہ کر رہا ہے جج صاحب، وہ بھی مانگ رہا ہے، بولو، قاضی صاحب بھی مانگ رہا ہے، سردار صاحب پنچایت میں بیٹھ کر مانگ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ گواہوں کے بغیر دعویٰ، کوئی ظالمانہ ویسے سنا دے تو الگ بات ہے لیکن ثابت نہیں ہے۔ کیا ثابت نہیں ہے؟ ارے بولو ثابت تو نہ ہوا نا۔ زبردستی کر کے غریب پہ آپ فیصلہ ویسے کروا لے، پیسے شیسے دے کے، رشوت دے کے، سفارش کروا کے، لیکن ایک عدالت اللہ کی بھی لگنے والی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کسی وکیل کی وکالت بھی نہیں چلے گی، کسی کی رشوت بھی کام نہیں آئے گی، بولو اس عدالت کو مد نظر رکھو۔ یہاں تو جھوٹی گواہی دے کے شاباش حاصل کر سکتا ہے۔ سردار صاحب نے تھپکی دے دی، اس کے پاؤں اب زمین پہ نہیں لگ رہے، بھئی کمر پہ تھپکی سردار نے دی،
خان صاحب نے دیے، ملک صاحب نے دیے، فلاں صاحب. یہ خان ملک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ملک بھی سردار کو کہا جاتا ہے. پنجاب میں اگرچہ ایسا نہ ہو، مجھے نہیں علم، لیکن ہمارے علاقوں میں ملک صاحب بڑے آدمی کو کہا جاتا ہے جو علاقے کا بڑا جاگیردار سردار ہوتا ہے. اور مجھ سے اپنے علاقے میں بھی وہ بیچارے تانگ گئے. پہلے 10 روپے کے 12 گواہ ملتے تھے، اب 12 لاکھ میں بھی ایک نہیں مل رہا. میں نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گا تو میں یتیم بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. عوام کو سمجھائیں گے مفت میں جہنم میں نہ جاؤ. قیامت کے دن یہ ملک صاحب تجھے نہیں چھوڑا سکیں گے. ایک نبت شرط بکل شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں چھوڑا سکے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا ہر بندہ بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ کو دیکھ کر بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی کو بھی دیکھ کر بھاگے گا، اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. جس بیوی بچوں کی خاطر تو دوسرے کا حق مار رہا ہے، قیامت کے دن یہ تجھے دیکھ کر بھی بھاگیں گے. میرا کچھ نہیں لگتا. کیوں خود کو جہنم میں گرا رہے ہو؟ جہنم کا نام صرف آپ نے سنا ہے. تھوڑا سا تصور کرو، قرآن کے اندر ڈوب کے ذرا دیکھو اللہ نے جہنم کا نقشہ کیا پیش کیے ہے. وہ کیا چیز ہے؟ پانی کوئی مانگے گا تو پانی نہیں، پیپ ملے گی. جو جسم کے اندر گند ہوتا ہے وہی پلایا جائے گا. ایسا گرم ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یہاں سے گھونٹ بھرے گا، یہاں سے باہر آئے گا، جلا کے راکھ کر دے گا. اس عدالت کو بھی سامنے رکھو، جھوٹی گواہیاں نہ دو، کسی کا حق نہ مارو، غلط نہ کرو. مرنا ہے آخر. آج کا دن گزر چکا ہے، رات گزارنے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، اترنے کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے. بات شروع کر لی ہے، مکمل کرنے کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے. یہ زندگی ہے. اس اتنی سی زندگی کے لیے اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی برباد کر رہے ہو. جس زندگی میں کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی. عرض کر رہا ہوں جناب، سردار سے فیصلہ کراؤ تو وہ بھی مانگ رہا ہے، قاضی سے فیصلہ کراؤ تو وہ بھی مطالبہ کر رہا ہے، جج سے فیصلہ کراؤ تو وہ بھی کیا مانگ رہا ہے؟ یہ سوئے ہوئوں کو جگا دو. جب جاگنے کا فائدہ نہ ہو اس وقت جاگنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں. اس وقت جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وقت ہے دنیا میں، جاگو. سوئے ہوئوں کو جگا دو. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ سونا بھی چاہیں گے، آپ سو نہیں سکیں گے. آپ کو میں وقت دے رہا ہوں، واپس پلٹ آؤ. زندگی زیادہ گزر گئی ہے، آنے والی زندگی کی 1 منٹ کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. جو گزار لی ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چلو آج استقبال رمضان بھی ہو جائے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عزم کر لو ہم اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کر کے چھوڑیں گے. ہم ان تمام غلط کاریوں سے توبہ طائب ہوں گے انشاءاللہ. کیا معلوم دوبارہ زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے یا نہ. سیزن آ رہا ہے، سیزن کو مس نہ کرو. کوئی زمیندار سیزن کو مس کر جائے تو پھر سارا سال روتا ہے. یہاں اس سیزن کو جو مس کرے گا وہ ساری زندگی روئے گا. ایسا نہ کرو. عرض یہ کر رہا ہوں بھائی، گواہ کی بنیادی حیثیت ہے. گواہ کے بغیر مقدمہ جیت نہیں سکتا. تو کوئی چیز ثابت، گواہ نہیں تو دکان ثابت نہیں کر سکتا. گواہ موجود نہیں تو مکان ثابت نہیں کر سکتا. گواہ موجود نہیں تو زمین اور جائیداد ثابت. توجہ آپ کی میری طرف رہے. کوئی چیز تو ثابت نہیں کر سکتا. تو چلیں دوسری طرف چلتے ہیں. یہ تمہیں
ثابت نہیں ہوتی، تیری وراثت ثابت نہیں ہوتی، تیری زمین ثابت نہیں ہوتی، پلاٹ ثابت نہیں ہوتا، پلازہ تیرا ثابت ہے نہیں ہوتا۔ او بابا گواہ کے بغیر جب تیری دکان اور مکان ثابت نہیں ہے تو گواہ کے بغیر تو ایمان کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھا مسلمان میں کیا کہہ گیا ہوں؟ تقریر کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آگے لمبی گفتگو نہیں کروں گا، سمجھنے والے سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا کہہ گیا ہوں۔ بھائی گواہ ضروری ہے دکان کے لیے کہ ثابت ہو جائے، مکان ثابت کرنے کے لیے گواہ ضروری ہے، تو کیا ایمان ثابت کرنے کے لیے گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جن کو ہے وہ تو بول رہے ہیں، جن کو نہیں ہے وہ ابھی تک خاموش بیٹھے، بولو نا۔ وہ آسمان پہ چڑھ کے وہاں سے ڈائریکٹ لے کے اترے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہم وہ جو بول رہے تھے وہ بھی کہہ رہے بھئی آسمان کی بات ہے، تو پھر ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے بھئی جو نہیں بول رہے یہ خود بخود آسمان سے عرض سے خود بخود لے کر آئے ہیں ایمان کی۔ بھائی کوئی تو گواہ بنے ہیں نا، یہ بتائیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ایمانیات ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ ہے، اللہ ہمارا دعویٰ ہے، فرشتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، وہ کتبی اللہ کی کتابیں برحق ہے، ہمارا دعویٰ ہے، رسول برحق ہے، رسول ہر نبی برحق ہے، ہر رسول برحق ہے، نبی کی نبوت، رسالت، شریعت، منقبت، عزت، عظمت، کردار، گفتار برحق ہے، نبی کے اقوال، اعمال، افعال برحق ہے، نبی کی تعلیمات، احکامات، ارشادات برحق ہے، نبی کی عادات، عبادات، معاملات برحق ہیں۔ کہہ دو نہیں بول رہے، زیادہ ٹھنڈ تو نہیں لگی ہوئی آپ کو جی؟ تو بول کیوں نہیں رہے؟ یا آپ کو تھکا دیا گیا؟ تھکایا نہیں کسی نے؟ مجھے ساتھیوں نے بتایا یہاں تھکانے والوں کو ہم بلاتے نہیں ہیں، وہ جو لوگوں کو تھکا دیتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارے ذمے پھر دو کام لگتے ہیں، جگاؤ بھی سناؤ بھی۔ ان کے ذمے ایک ہی کام ہے، بھئی جاگ ہم خود ہی رہے تو صرف سنا، سارا ظلم ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے، ہم پھر بھی سہ لیتے ہیں، ہم پھر بھی کئی ظلم سہ چکے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ظلم آئے سہ جائیں گے، لیکن حق پہ سودے بازی نہیں کریں گے۔ زبان اللہ نے حق گوئی کے لیے دی ہے، یہ حق گوئی کرے گی انشاءاللہ، کٹ سکتی ہے لیکن ہٹ نہیں سکتی انشاءاللہ۔ ابھی تک عزم یہ ہے اللہ اپنا فضل شامل حال فرمائے، کیونکہ اللہ کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، کوئی کہے نا میں بڑا غیرت مند، میں بڑا بہادر، میں بڑا جرأت مند، کوئی کچھ نہیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ بھائی بات یہ ہے دکان کا ثابت ہونا گواہوں کی بنیاد پہ ہے، مکان کو ثابت کرنا ہے تو گواہ ضروری ہے۔ اب سارے بولو اور مجھے جواب دو، جس کے نزدیک جو چیز زیادہ قیمتی ہے وہ اسی کا نام لے، لیکن بولے بغیر اپنے آس پاس دیکھ لو کس کی زبان خاموش ہے، بتاؤ دکان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، بات میں بات نہ کرو، اپنے ضمیر سے ایک سیکنڈ میں فیصلہ لے لو، ضمیر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی زبان پہ صرف اعتماد نہیں کروں گا، ضمیر کا فیصلہ سناؤ، ضمیر
ضمیر کیا کہہ رہے ہیں؟ دکان قیمتی ہے یا ایمان؟ جب دکان کے لیے تم گواہوں کو تلاش کرتے پھرتے ہو کہ دکان کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو ایمان کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ پھر اگلی بات بھی سنو، جس کی گواہی پر تیری دکان ثابت ہو گئی تو اس گواہ کا تحفظ ضروری سمجھتا ہے، تو اس گواہ کا تحفظ ضروری سمجھتا ہے کہ کوئی اسے ضائع نہ کر دے، کوئی اس پہ حملہ نہ کر دے، کوئی اس پہ بولو کوئی اس پہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہر مدعی اپنے گواہ کا تحفظ ضروری سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور گواہ کے اوپر حملہ ہو اور مدعی ہنستا رہے، سب سے پہلے لعنت وہی گواہ کرے گا۔ میری گواہی پہ تیرا مقدمہ ثابت ہوا ہے، اب جب میری عزت پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہنس رہا ہے، دانت نکال رہا ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھے نہیں ہیں، کاش دنیا کو بات سمجھ آ جائے۔ ہم مدعی ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان کس چیز کا نام ہے یہ بھی سمجھو۔ ایمان کہتے کس کو؟ یہ تو ہر ایک کہتے ہیں الحمدللہ مجھے اللہ نے ایمان دی ہے، وہی ایمان کہتے کس کو؟ اللہ نے جو احکامات رسول عربی پہ نازل فرمائی نا، ان تمام احکامات کا دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اسے سارے بولو نا، یہ ایمان ہمیں نصیب ہے۔ بھائی تیری دکان مکان بغیر گواہ کے ثابت نہیں ہے، تو کیا ایمان بغیر گواہ کی کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ قیمتی ایمان ہے یا دکان ہے؟ دکان کے گواہ کے لیے تو غیرت مند بنتا ہے، تو ایمان کے گواہ کے لیے غیرت کیوں نہیں کرتا؟ اس کے لیے تیری غیرت کہاں پر جاتی ہے؟ اس کے لیے کوئی غیرت دکھائے تو کہتا ہے فسادی ہے، کوئی کہتا ہے جذباتی ہے۔ بھائی میں اپنے گواہ کا تحفظ کر رہا ہوں، اس میں جذبات کی کون سی بات ہے؟ یہ تو میرا حق ہے، یہ اس کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کے تحفظ کو یقینی بناؤں، اور جو گواہ کا تحفظ نہیں کر سکتا اسے گواہ بھی نہ بنائے، اسے گواہ بھی بس بات ختم ہو گئی۔ بہت کچھ کہہ دیا ہوں، ابھی میں خلاصہ نکال کے بات ختم کر رہا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ آمنت باللہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وملائکتہ فرشتوں پہ، وکتبہ ورسولہ اس پہ والیوم آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر و شر کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے؟ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے جبرائیل برحق ہے، ہمارا دعویٰ ہے کتابیں برحق ہے، انجیل برحق کتاب ہے، زبور یہ الگ بات ہے، محفوظ ہے یا نہیں لیکن برحق ہے، بولو نا۔ محفوظ اس وقت صرف ایک ہی کتاب ہے اور اس کا نام قرآن مقدس ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو، عمل قرآن پہ کرتے ہیں، مانتے سب کو ہیں، بولو مانتے سب کو ہیں، مانتے سب کو ہیں۔ تو جو سب کو مانتا ہو وہ توہین کا سوچ سکتا ہے؟ نہیں، بولو نہیں۔ پتہ چلا جو کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا، گستاخی وہی کرتا ہے، گستاخی سارے بولو، کوئی 3 کو مانتا ہے، کوئی 5 کو مانتا ہے، کوئی 4 کو مانتا ہے، باقی کو نہیں مانتا۔ پتہ چلا گستاخ یہی ہے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ جو کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ چلو نہ ماننے والوں کو چھوڑو،
یہ آگے چل کے کہتا ہوں، ماننے والوں سے میری گفتگو ہے کہ ہم تو ماننے کے دعوے دار ہیں، ہم مدعی ہیں۔ کیا ہیں؟ مدعی۔ کیا ہیں؟ مدعی۔ اللہ کی توحید پہ ہمارا ایمان ہے، ہم ماننے والے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ عز و جل کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ یہ ساری صفات اللہ کی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ساری اللہ کی صفات یہ مالک علم یزل نے خود بتائی ہے، لیکن مجھے نہیں بتائی، آپ کو نہیں بتائی، کسی مولوی کو نہیں بتائی، کسی عالم کو نہیں بتائی، کسی شیخ الحدیث کو نہیں بتائی، کسی شیخ القرآن کو نہیں بول رہے، میں بڑا مایوس ہو رہا ہوں، کسی ملا کو نہیں بتائی۔ یہ احکامات اللہ نے نازل فرمائی۔ ہوں نہ کر، وہاں اس کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، تو ہوں کر رہا ہے، اس کی بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے اور مانگنے والا وہ ہے جو ابو بکر پہ لعنت کرنا عبادت سمجھتا ہے، اور وہ پوچھنے آیا ہے مفتی صاحب تجھ سے کہ یہ شخص کون ہے؟ ابو بکر عمر کو نہیں مانتا، کہتے ہوں، میں نے کہا خارج از اسلام، آپ نے کہا، کہتے ہاں، میں نے کہا خارج از اسلام کسے کہتے؟ سوچ کر کہتے وہ جو تم کہتے ہو وہ جو میں نے کہا جی ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے پھر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہمت بیچارے کو اتنی بھی نہیں ہے کہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی کہہ دے بھئی یہ کافر ہے۔ میں اس سے کیا امید رکھوں وہ چوک پہ کھڑے ہو کر کافر کو کافر کہے گا؟ کافر کی بات کر رہا ہوں، کل کو کوئی کہے فلاں کو کہہ دیا، میں نے فلاں کا نام نہیں لیا، میں کہہ رہا ہوں جو کافر ہے وہ کافر ہے، قرآن نے کہا کافر ہے، میں اسے مسلمان کہہ کے خود اپنا ایمان برباد کروں؟ نہیں۔ اور کافر کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ بعض صوفی آ گئے، وہ کہتے جی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، میں نے کہا دادا جان کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ تو بتانا، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے؟ ہمارا سوال ہے نا بھئی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے؟ ذرا تو بتانا۔ بتاتا بھی نہیں ہے، نہ مجھے بتاتا ہے نہ اسے بتاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا کیا کہنا چاہیے ذرا تو بتانا پھر۔ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ بات وہی حالت حیدری شہید والی کہ اپنی بات کو بھی نہیں سمجھ رہا بیچارہ، کہتے کافر کو بھی کافر۔ میں نے کہا کس کو؟ کہتے کافر کو۔ خود کہہ رہے بار بار، کس کو نہیں کہنا چاہیے؟ سارے بولو نا۔ میں نے کہا تو نے کیوں کہا؟ میں نے بھی کہہ دیا۔ میں نے کہا ریورس گیئر لگا اور 140 کی سپیڈ میں جا، ورنہ پکڑا جائے گا۔ تو نے کہہ دیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ نعرے سارے بولو۔ کہتے جی کافر کو بھی کافر۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہیے ذرا آپ بتا۔ چلو ہم نہیں کہتے لیکن آپ بتا دو کیا کہنا چاہیے۔ نہ ہمیں بتاتا ہے نہ اس کا بتاتا ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں بھی نہیں بتاتا کہ یہ کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کچھ تو ہمیں بھی تسلی ہو نا بھائی، سیدھی سی بات ہے، قرآن نے ایمان والوں کو مومن کہا، کفر کرنے والوں کو کہہ دیے۔ عرض کر رہا تھا کہ گواہوں کی بنیادی حیثیت ہوا کرتی ہے، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہوں، چاہے وہ دین کے مسائل ہوں، چاہے وہ وراثت کے مسائل ہوں، دکان کا مسئلہ ہو، مقدمہ زمین کا ہو، مقدمہ وراثت کا ہو، مقدمہ جائیداد کا ہو، مقدمہ پلاٹ کا ہو، مقدمہ پلازے کا ہو، مقدمہ مکان کا ہو، تب بھی گواہ کے بغیر تیرا مکان
مکان تیری دکان ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر آپ بتاؤ ایمان قیمتی ہے یا دکان قیمتی ہے؟ جب تیری دکان بغیر گواہ کے ثابت نہیں ہو سکتی تو ایمان کو ثابت کرنے کے لیے بھی گواہ بدرجہ عدم ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو نا. ہمارا دعویٰ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. تمام کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، صحائف ہو، سارے کے سارے برحق ہیں. رسول سارے کے سارے برحق ہیں. فرشتے سارے کے سارے برحق ہیں. یہ سارے یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب اس دعوے پر ہم سے گواہ طلب کیے جائیں گے. بھائی تم نے رسولوں کو برحق کہا، فرشتوں کو برحق کہتے ہو، کتابوں کو برحق کہتے ہو، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہو، محمد عربی کو آخری نبی اور رسول مانتے ہو، آقا نبی کریم کی نبوت اور رسالت و شریعت پہ ایمان رکھتے ہو، آقا کے عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہو کہ آقا کے آنے کے بعد کائنات میں اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. یہ معاملہ ایمان کا ہے، نہ یہ معاملہ دکان کا ہے، نہ یہ معاملہ مکان کا ہے، نہ یہ معاملہ وراثت کا ہے، نہ یہ معاملہ جائیداد اور پلازے کا ہے. یہ معاملہ ہمارے ایمان کا ہے. اب بتا، اگر تیری دکان کو ثابت کرنے کے لیے گواہ لازمی ہے تو ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کے ثبوت کے لیے گواہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بول رہے. جن کو ہے وہ بولے، سب کو ہے، کوئی اس کے بغیر ثابت نہیں کر سکتا تو سب بولے. گواہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آقا نے اعلان فرمایا میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. فیصل آباد کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ، ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے جب آقا نبی کریم نبوت اور رسالت کا اعلان فرما رہے تھے، دعوی نبوت کر رہے تھے، تو آپ میں سے سننے والا کون تھا؟ بول نہیں رہے. آپ میں سے کوئی تھا؟ آقا نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. سننے والوں میں سے فیصل آباد کا کوئی تھا؟ پورے پاکستان میں سے یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا بلند آواز سے. سارے بولو، سارے 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 بلند آواز سے، بلند آواز سے. کوئی کر سکتا ہے؟ تو مالک علم یزل نے آقا کی رسالت کا تذکرہ فرمایا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. محمد ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخری رسول ہے. بولو. تیسری بات کہ آخر تک کے لیے رسول ہے. اب آخر تک کوئی نہیں آئے گا، آقا کی نبوت ہی چلے گی. آقا ختم نبوت کے تاجدار ہیں، صرف نبوت کے نہیں. آقا کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ آقا نبی کریم اللہ کے نبی اور رسول اور آخری نبی اور رسول بن کے آئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ دعویٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. یا اللہ اس دعوے پہ گواہ کون ہے؟ فرمایا والذین معہ، گواہ وہی ہے جو محمد کے ساتھ ہے. کہہ دو کہہ دو کہہ دو سارے کہہ دو. اب توجہ کرنا، قائد محترم تشریف رکھتے ہیں. بحیثیت ایک طالب علم اور ایک اپنا رضاکار کے عرض کر رہا ہوں، نظریاتی قافلے سے مخاطب ہوں، نظریاتی انداز میں بات کر رہا ہوں. اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے تحفظ کا جذبہ رکھتے ہوئے موت اور حیات کے فاصلے برابر کرنے کا عزم کرنے کے بعد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ ہم سب کا دعویٰ ہے. مالک علم یزل نے قرآن کے صفحات پہ اتارا ہے. فرما ہم پوچھتے ہیں کہ اس رسالت پہ، نبوت پہ گواہ کون ہے؟ فرمایا والذین معہ، وہ جو اس کے سارے بولو نا، جو موجود ہے. گواہ کا موقع پہ موجود ہونا گواہی وہی دے سکتا ہے نا. واقعہ یہاں ہوا ہے، دوسرا بندہ فرانس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے مہینے کے بعد آ کر گواہی دے سکتا ہے؟
وہی بات جو شروع میں نے کہی، جھوٹی گواہی الگ چیز ہے، لیکن حقیقت میں گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پر سارے بولو نا۔ تو اب یہ بتاؤ، محمد عربی نے رسالت اور نبوت کا دعویٰ کیا، موقع پہ موجود کون تھے؟ والذین معہ، جو محمد کے ساتھی ہیں۔ اب توجہ کرنا، دنیا کے اندر بھی یوں ہی ہوتا ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لو، کسی بھی قاضی کی عدالت میں جا کے پوچھ لو، شرعی فیصلہ کرنے والے سے پوچھو، جج سے پوچھو، سردار سے پوچھو، پنچایت والوں سے پوچھو، آپ نے بطور گواہ کسی کو پیش کر دیا تو یکدم آپ کے گواہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، گواہ کے بارے میں دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ اس سے پہلے کہیں اس نے جھوٹی گواہی تو نہیں دی۔ اگر اس سے پہلے اس کا کوئی جھوٹ پکڑا جائے تو پھر اس کی گواہی بولو نا، دیکھ لو یہ شخص کوئی بد کردار تو نہیں ہے، بولو نا، اگر ایسا ہے چور ڈاکو تو نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو سارے بولو نا۔ جان چون کے گواہی ہم نے کس چیز کی لینی ہے؟ ایمان کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ایمان کے بارے میں۔ رسول اللہ کو نبی اور رسول ماننا ایمان ہے کہ نہیں؟ سارے بولو نا، یہ ایمانیات میں سے ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو ایمان کے بارے میں ہم نے گواہی لینی ہے، گواہ کے بارے میں پوچھا جائے پھر بتایا جاتا ہے بھئی یہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، خدا کا خوف رکھنے والا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، ہر وقت کبھی نماز میں مشغول ہوتا ہے، کبھی تہجد میں مصروف ہوتا ہے، کبھی ذکر اذکار میں مصروف ہوتا ہے، اور جب بات ایمان کی آتی ہے تو دیکھ لو اس گواہ کے بارے میں معلومات کر لو کہیں کافروں کے ساتھ ملتا جلتا تو نہیں ہے۔ صفات نمبر بار شمار کر کے بتا دیا کہ جس نبی کی رسالت پہ میں جن کو بطور گواہ پیش کر رہا ہوں وہ ایسے نہیں ہیں۔ تم اپنے گواہوں کی صفات بیان کر رہے ہو، میں اپنے گواہوں کی صفات بیان کر رہا ہوں، میں اپنے حبیب کی رسالت اور نبوت و ختم نبوت کے گواہوں کی صفات بیان کر رہا ہوں۔ یہ کافروں کے ساتھ ملنا جلنا تو دور کی بات ہے، یہ تو ایک لمحے کے لیے کافر کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اشداء علی الکفار، صفت یہ ہے یہ کافروں کے لیے ننگی تلوار ہے، ان گواہوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ ننگی تلوار۔ بولو ننگی تلوار۔ یہ آپس میں کوئی بغض و عناد تو نہیں ہے؟ فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، رحماء بینہم۔ قیدیوں کو لایا گیا، کہتے ہیں ستونوں کے ساتھ باندھ دو، ستونوں کے ساتھ باندھ دو۔ ایک کافر کو باندھا جا رہا ہے، اتنے میں اس کا دوسرا بھائی جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے وہ مسجد میں داخل ہوا، اندر آیا، یہ کافر جو اس کا بھائی ہے وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا میرا بھائی آ گیا نا، اب تو میری سفارش ہو جائے گی، بس میری جان چھوٹ گئی، میری جان چھوٹ گئی۔ کہتے وہ میرا بھائی آ گیا، کہتے چپ، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے بولنے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے خاموش، دوبارہ یہ الفاظ نہ کہنا۔ یارو خدا کی قسم یہاں مجھے صحابی رسول کی ایمانی غیرت میں ڈوبا ہوا یہ جملہ نظر آ رہا ہے، ایمان کے کس عروج پر ہیں اصحاب رسول خدا کی قسم۔ کہتے خاموش ہو جاؤ، دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا۔ کہتے میں نے کوئی گالی تو نہیں دی ہے، میں نے یہ کہا وہ میرا بھائی آ رہا ہے۔ کہتے یہ بکواس نہ کرنا، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو، اسے کہتے ہیں رحماء بینہم، اسے کہتے ہیں رحماء بینہم۔ ایک منظر آج سے 2 دن قبل 2-3 دن قبل 22 تاریخ کو آپ نے ملتان کی سرزمین پہ بھی دیکھا، قائد محترم نے سب کو پرو دیا، سب کچھ ایک طرف چھوڑ کے جو اصحاب رسول کو ماننے والے تھے، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے تھے، سب کو ساتھ لگا کے سینے سے لگا کے کہا رحماء بینہم۔
کافروں کے لیے سختی ہوگی، آپس میں کوئی سختی نہیں۔ جو رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے نکلے گا ہم اس کے پیچھے کھڑا ہونا بھی اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ فرمایا آپس میں کوئی بغض و عناد اور حسد کینہ تو نہیں رکھتے، فرمایا نہیں ایسا بھی نہیں ہے، یہ گواہوں کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ اس سے آگے چل، یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، کبھی اللہ کے سامنے جھکے بھی ہیں۔ فرمایا یہ ایسے نہیں ہے، نبی کے ساتھی ہوں اور نبی کی نبوت کے گواہ بن کر آئے ہوں، ایسے نہیں ہے۔ تراہم رکعا، کبھی دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، کبھی دیکھے گا سجدے میں جھکے ہوئے۔ تراہم رکعا سجدا، ہو سکتا ہے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں بڑا نیک پرہیزگار متقی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم تو سمجھ سکتے ہو لیکن مجھے تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کافروں پہ سختی ہے تو اس کے لیے ہے، آپس میں محبت ہے تو صرف ایک وجہ ہے، اگر رکوع میں ہے تو ایک وجہ ہے، سجدے میں ہے تو ایک وجہ ہے۔ اللہ وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ یا اللہ پھر ان کی مراد پوری ہوئی۔ فرمایا جو خالص مخلص ہو کر یوں آئے پھر مراد کیسے ادھوری رہ سکتی ہے؟ رضی اللہ عنہ، میں راضی ہو گیا ان سے، میں راضی ہو گیا۔ یہ وہ گواہ ہیں جن کی صفات اللہ نے خود بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ تو ایسے عبادت گزار ہے تو دیکھے گا ان کے پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان نظر آئیں گے۔ اور یہ مثالیں فرمایا یہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جس نبی کے صحابی بنے ہیں وہ نبی بھی ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اس نبی کے لیے ارواح میں جن روحوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی مثالیں تورات میں بھی بیان کر دی تھی، میں نے ان کی مثالیں انجیل میں بھی بیان کر دی تھی۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، آقا نبی کریم نے اعلان کیا رسالت کا، تو آقا کی رسالت کے موقع کے گواہ کون ہے؟ زبان چپ نہ رہے، گواہان رسالت کون ہے؟ گواہان نبوت کون ہے؟ بتاؤ کیسے گواہ ہے؟ متقی ہے کہ کوئی نہیں؟ اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک حزب اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ گواہ تو میرے نبی کی نبوت کے ہیں، جماعت میری ہے، جماعت میری ہے۔ اور جن کو اللہ نے اپنی جماعت کہا، ان پہ جو بھونکے گا یہ میرا اور تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ جو اللہ کی جماعت پہ بھونکتا ہے میرا تیرا بھائی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بولو بلند سے، میں کسی زبان کی خاموشی برداشت نہیں کروں گا، دیکھوں گا کون نہیں بول رہا اور ایک ایک چہرہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ بولو بلند آواز سے، جو اللہ کی جماعت پہ بھونکنے سے شرماتا نہیں ہے وہ میرا تیرا بھائی ہو سکتا ہے؟ وہ دین کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ وہ دین کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اس سے بیٹھنے کھڑے ہونے یا اس سے گلے ملنے ملانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اسلام کو ترقی اس سے مل سکتی ہے؟ سارے بلند آواز سے مل سکتی ہے؟ بابا جو اللہ کی جماعت کی حیا نہیں کرتا میں ایسی جماعت کی حیا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی جماعت پہ غیرت نہیں کھاتا میں ایسے بے غیرت کی حیا نہیں کر سکتا، میں ایسے خنزیر کی حیا نہیں کر سکتا، میں ایسے لعین و ملعون و زندیق و مرتد کی حیا نہیں کر سکتا۔ جو صدیق کو سلام نہیں کرتا میں ایسے زندیق کو سلام نہیں کر سکتا۔ جو فاروق کو سلام نہیں کرتا میں ایسے لعنتی کو سلام نہیں کر سکتا۔ جو میری ماں عائشہ پہ لعنت کرنا عبادت سمجھتا ہو میں اس پہ لعنت کرنا 1000 درجے اس سے بڑی عبادت سمجھتا ہوں، اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اگر تو اپنی دکان کے لیے مرنا اسے تو خیرت سمجھتا ہے تو میں ایمان کے لیے مرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ
یہ ہے تو دکان کے لیے مر، میں ایمان کے لیے مرتا ہوں۔ ارے بولو، تو دکان کے گواہوں کا تحفظ کر، تو فسادی نہیں ہے، اور میں ایمان اور نبوت کے گواہوں کا تحفظ کروں تو میری قیادت فسادی کہلائے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ نا، وجہ کیا ہے؟ یہ کون سا فساد ہے؟ اور ان گواہوں کا تحفظ قرآن میں رب نے خود کر کے دکھایا کہ نہیں؟ اللہ نے تحفظ صحابہ کا اس لیے کیا، دفاع اس لیے کیا کہ ان کی گواہی پہ تا قیامت دین میں رہنا ہے، تا قیامت اب انہی کی گواہی پہ ایمان باقی رہے گا، شریعت باقی رہے گی۔ اب آپ بتاؤ، رسالت کے گواہ کون؟ نبوت کے گواہ کون؟ شریعت کے گواہ کون؟ آقا کے ختم نبوت کے گواہ کون؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ختم نبوت کے گواہ کون ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پہنچانے والے کون ہے؟ آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والے کون ہے؟ اسود عنسی کی گردن مروڑنے والے کون ہے؟ مسلمہ کذاب سے لڑنے والے کون ہے؟ ان کذابوں کا مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے کون تھے؟ آج ختم نبوت کے عنوان پر بھی مسلمان کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں اس پہ دی ہے۔ ہم شہدائے ختم نبوت کو ہزار مرتبہ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن میرے شہیدوں، میری قیادت، میرے ورکر، میرے کارکن کو بھی معمولی مت سمجھو۔ تو عمارت کا تحفظ کرتا ہے، تو عبادت کرتا ہے، میں اس عمارت کے باہر چار دیواری کا تحفظ کرتا ہوں، تو میں شرارت کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ اگر تیری وہ عبادت ہے تو میری شرارت کیوں؟ میں چار دیواری سے گزرنے نہیں دیتا۔ عمارت تک تو پہنچنا بعد کی بات ہے نا۔ عمارت نبوت کے باہر چوکیداری اور چار دیواری کا نام کیا ہے؟ سارے بولو نا۔ یہ کہتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، میں نے کہا میں تجھ سے 2 درجے آگے کا کام کر رہا ہوں۔ بولو، کہتے پھر تم مرتے بھی تو ہو نا، تو میں نے کہا میں چار دیواری کے باہر جو کھڑا ہوں، تم اندر بیٹھا ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے انشاءاللہ، ہم اکابر تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ سپاہی یہاں پہ کھڑے یہاں سے گزریں گے تو پہلے تک پہنچیں گے نہیں انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صحابہ کے غلاموں، خودداری پیدا کرو اپنے اندر، اپنے مشن، اپنے کاز، اپنی قیادت اور اپنی جماعت کو معمولی مت سمجھو۔ یہ اس چار دیواری کی غلامی کر رہے ہیں جو چوکیدار، جو چار دیواری نبوت کی عمارت کے باہر بنی ہوئی ہے، اور اس کا ایک ہی نام ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس کا؟ عمارت نبوت کے باہر، عمارت نبوت کے باہر چوکیداری کا نام کیا ہے؟ پہرے داروں کا نام کیا ہے؟ غلاموں کا نام کیا ہے؟ چار دیواری کا نام کیا ہے؟ اس چار دیواری میں ایک ایک اینٹ جو لگی ہے نام کیا ہے؟ ایک ایک پھول جو سجا ہے نام کیا ہے؟ میں اس چار دیواری کے باہر کھڑا ہوں۔ چور جب آئے گا، چوکیدار پہ سب سے پہلے وہ اٹیک کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ ہی کو مارتے ہیں، آپ ہی مرتے ہو، ہمیں تو کوئی نہیں کہتا۔ میں نے کہا میں چوکیدار ہوں، چور جب آتا ہے تو پہلا اٹیک وہ کرتا ہی چوکیدار پہ۔ اس پہ کرتا ہے چوکیدار، اس پہ کرتا ہے چوکیدار، سارے بولو چوکیدار، سارے بولو چوکیدار، اس پہ کرتا ہے چوکیدار۔ ہم چوکیداری کر رہے ہیں بھائی، ہم چوکیداری کرتے کرتے سارے کے سارے ذبح ہو جائیں گے، لیکن اس بے غیرت چور کو ہم عمارت تک نہیں پہنچنے دیں گے، اس چار دیواری کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیں گے، اس چار دیواری کی توہین نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ عزم کرتے ہو؟ ساتھ ہوگے؟ قیادت کے شانہ بشانہ چلو گے انشاءاللہ؟ اب ہماری منزل قریب آ رہے ہیں، میرے شہداء کا لہو رنگ لا رہا ہے، جان نشینی کا حق قائد محترم ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس مسند پہ جنہوں نے بٹھایا تھا آج ان کی روح بھی خوش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم نے صحیح انتخاب کیا تھا انشاءاللہ، اور ہم بھی
انہی کی قیادت میں چلتے ہوئے سر فخر سے بلند کر کے چلتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ عز و جل تا دم مرگ ہمیں اہل حق کے ساتھ اسی طرح وابستہ رکھے۔ آپ ساتھ دو گے؟ صحابہ کرام کی غلامی کرو گے؟ دفاع کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کا دفاع پورے کے پورے دین اسلام کا دفاع ہے، ختم نبوت کا دفاع ہے۔ یہ دفاع میرے لیے کرو گے، قائدین کے لیے کرو گے یا اپنے ایمان کے لیے؟ سارے اگر آپ کا عزم تازہ ہے اور آپ آگے چلنا چاہتے ہیں، آپ اس چوکیداری پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، اس چار دیواری کے باہر پہرا دینا چاہتے ہیں اور آپ اس سے آگ ہٹنا نہیں چاہتے، یہاں ڈٹنا چاہتے ہیں، ڈٹ کر کٹنا چاہتے ہیں مگر ہٹنے کا عزم نہیں ہے، بھاگنے کا اور جھکنے کا بھگنے کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر میں آپ حضرات سے اسی زبان میں اور اسی انداز میں انہی الفاظ میں اسی طرز کی ترجمانی کرتے ہوئے کہوں گا کہ خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، میں قاصد حق نواز ہوں، دشمن صدیق کافر ہے پیغام میرا، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، اور حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو دبکے گا لہو میرا، اور کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو۔ وآخر دعوانا الحمد